السلام علیکم دوستوں، میں محمد وسیم خانز ویو انٹرنیشنل سے کچھ نئی خبروں اور مختصراً تجزیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو، جب کسی پر برا وقت آیا ہوتا ہے تو اس کو کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان، جہاں پہ 2020 جو ہے وہ تمام دنیا کے لیے ایک انتہائی تکلیف دہ سال رہا کووڈ-19 کی وجہ سے، لیکن ہندوستان کے لیے یہ سال انتہائی مشکلات سے بھرا ہوا اور شرمندگیوں سے بھرا ہوا یہ سال رہا۔ اس سال میں ہندوستان کو پانے کو شاید کچھ بھی نہیں ملا، لیکن ہندوستان نے کھویا بہت کچھ۔ جیسے چین آیا، اس نے لداخ، گلوان وادی اور ابھی اروناچل پردیش کے جو کچھ شمالی حصے ہیں ان پر قبضہ کر لیا۔ تو نیپال سے بھی، جسے ہندوستان اپنی اولاد کہتا تھا، اپنا بچہ کہتا تھا، اس کی طرف سے اس کو جس قسم کا ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑا، تو وہ ہندوستان کے لیے ایک بہت برے قسم کا تجربہ رہا اس سال میں۔ دوستو، کل آل پارٹیز کانفرنس تھی ہندوستان میں، وہاں پہ سونیا گاندھی اور جو دوسرے بڑے بڑے اپوزیشن کے لوگ تھے وہ سب شامل تھے۔ تو ان سب کا ایک ہی مطالبہ تھا نریندر مودی صاحب سے کہ بھائی مودی صاحب، یہ بتائیے کہ لداخ میں کیا ہوا، ہماری فوج نے کیا کیا، ہمارے سینک مارے گئے، آپ نے اس پہ کیا ایکشن لیا، کیا رپورٹ ہے اس متعلق۔ تو لداخ، گلوان وادی اور یہ جو ہوا آگے اروناچل پردیش میں بھی چین کی جو پیٹرولیم پارٹی ہے وہ گشت کر رہی ہے، اور بہت سے ذرائع کے مطابق وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ آپ ہم اس بارے میں کچھ بریف کیجئے، کیونکہ آپ ہمارے پردھان منتری ہیں، یو آر پرائم منسٹر آف دس کنٹری۔ تو نریندر مودی صاحب نے یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ بھائی یہ سب کہاں ہو رہا ہے۔ لداخ، گلوان وادی میں کچھ جھڑپیں ہوئی، اس کے بعد چین آ گیا اور پھر وہ واپس چلا گیا اور ہم بات چیت سے مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھا کہ پھر ہم سب کو بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس پہ نریندر مودی صاحب جواب جو تھا وہ گول مول کر گئے، اور لیکن ابھی 24 گھنٹے بھی اس بات کو نہ گزرے دوستو کہ چین کی طرف سے ایک نیا اور بڑا دعویٰ سامنے آ گیا جی، اور سرکاری طور پر چینی دفتر خارجہ سے بیان آیا ہے، اور یہ چینی دفتر خارجہ کے کے ایک ترجمان ہیں، ان کا نام بہت مشکل ہے، زو لی جنگ کا جو ہے یہ بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے خبردار کیا ہندوستان کو اور یہ کہا ہے کہ خبردار، گلوان وادی ہے وہ اب چین کا حصہ ہے، پہلے بھی تھا مگر ہم نے نرم ہاتھ رکھا ہوا تھا، اب تو انہوں نے صاف ستھرے الفاظ میں کہہ دیا کہ بھائی گلوان وادی ہمارا حصہ ہے، ہمارا ٹوٹ انگ ہے، بھولے سے بھی گلوان وادی کے نزدیک مت بھٹکنا، ہم مزید جھگڑا نہیں چاہتے، مگر آپ کے لوگ اگر گلوان وادی میں
نظر آئے تو نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، اور چین عالمی قوانین کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کرنے میں حق بجانب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، پھر نہ کہ یہ دسیا نہیں سی، یعنی کہ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں تھا۔ تو انہوں نے ایک مکمل طور پہ ان کو انفارم کر دیے، ان کو تھریٹ کر دیے کہ بھائی یہاں پہ اب آپ کا کوئی سپاہی جو ہے وہ ہمیں نظر نہ آئے۔ یہ ہندوستان کے لیے ایک اور مشکل کھڑی ہوگی انٹرنیشنل لیول پہ، بین الاقوامی جو حلقے ہیں ان میں ہلچل مچ گئی اس بیان کے بعد، کیونکہ ہندوستان، نریندر مودی، جی ڈی بخشی، امت شاہ، یہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کو، اور ان کا جھوٹا ہندوستانی میڈیا وربلز کے بھی ریکارڈ توڑتے ہوئے دنیا کو یہ بتاتا پھر رہا تھا کہ جی گلوبل ٹائمز تو جھوٹ بولتا ہے، وہاں کے جو لکھاری ہیں وہ خود سے ہندوستان کو دبانے اور ڈیگریڈ کرنے کے لیے بیانات چھاپ دیتے ہیں تاکہ جس سے ہندوستانی جو جنتا ہے وہ ڈیگریڈ ہو، ان کا مورال گر جائے، اور یہ اس قسم کی خبریں چھاپ رہا ہے۔ اس لیے گلوبل ٹائمز حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب ہندوستانی میڈیا کیا کہے گا؟ یقیناً جھوٹ بولنے کے لیے تو، کیونکہ جھوٹ کے سر پیر تو ہوتے نہیں ہیں، بول دو جب منہ میں آتا ہے تو وہ کچھ اور جھوٹی کہانیاں بنا کے اب بیان کر رہے ہوں گے اور کر رہے ہیں، میں نے ابھی تک چیک نہیں کیا، لیکن ہندوستان نے پھر سے نریندر مودی، انڈین میڈیا کو اور ان سب کو جو ہے بہت برے طریقے سے ایکسپوز کر دیا، اور اپوزیشن میں اور شدت آ گیا، اپوزیشن کی آوازوں میں، اور جو ان کے ملک میں حالات ہیں وہ اور خراب ہوتے جا رہے ہیں، ان کی عوام کا مورال اور آرمی کا مورال اور گر گیا اس سے۔ دوستو تھوڑا سا یہ گلوان وادی کا انتہائی مختصراً سا میں تعارف کروا دوں جی۔ یہ جو گلوان وادی ہے یہ ایک مسلمان تھے، گلوان رسول، یہ ان کے نام پر ہیں۔ انہوں نے انہوں نے یہاں پہ یہ جو دریا ہے، دریائے گلوان، اس کو دریافت کیا تھا، اور پھر وہاں پہ رہائش رکھی، تو اس وجہ سے اس علاقے کا جو نام اس وقت پڑ گیا یہ تھا گلوان وادی۔ میں انتہائی مختصراً الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ باتیں کرنے کو بہت سی ہوتی ہیں آپ تک پہنچانے کو اور ان پہ تبادلہ خیال کرنے کو، تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ لوگ اس پہ تفصیلی گلوان وادی پہ چاہتے ہیں، انٹرو چاہتے ہیں، تو آپ ضرور کامنٹ باکس میں لکھیے، تو میں اس پہ الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا۔ تو دوستو 1956 تک تو چین کو جو ہے وہ ہوش ہی نہیں تھی، مینس کہ اس قسم سے چین کی طرف سے نہ کوئی اسٹیٹمنٹ تھی، نہ کوئی دعویٰ تھا۔ لیکن پھر 1960 کی دہائی میں اس وقت کے جو لیڈر تھا چین کے، مون زے تن، انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان کو ہمیں سبق سکھانا پڑے گا، ہندوستان کو ہمیں سبق سکھانا پڑے گا۔ پھر آپ دیکھیں 1962 میں انہوں نے ہندوستانی فوجیوں کی جم کے ٹھگائی لگائی اور اکسائی چین پر انہوں نے قبضہ کر لی، یہاں تک کہ اروناچل پردیش پر پورا انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ 1962 کی جنگ کے بعد، جنگ جب ختم ہوئی تو اروناچل پردیش، اکسائی چین، یہ علاقے مکمل جو ہیں وہ چین کے قبضے میں چلے گئے تھے، لیکن مون زے تن نے اچھے تعلقات کے لیے، اپنے تعلقات اچھے کرنے کے لیے اور خود کو مضبوط کرنے کے لیے وقتی طور پہ اپنی فوجوں کو پیچھے ہٹایا، اور پھر وہی بات کہ ہندوستانی جو وہاں کے لکھنے والے ہیں، جو جھوٹ لکھنا اور بولنا اور سنانا اور سننا پسند کرتے ہیں، انہوں نے یہ لکھ دیا جی کہ ہم نے اکثر یہ اروناچل پردیش کی ریاست جو ہے وہ چین سے چھڑوائی ہمارے بہادر سینکوں نے، جبکہ ان کے سینک جوتے تک اتار کے بھاگ گئے تھے وہاں سے، دور دور تک ان کا کوئی نشان نہیں تھا۔ یہ خود چین نے ان کو واپس کیا تھا کہ اچھے تعلقات، لیکن ان کے جو اس وقت کے پردھان منتری تھے جواہر لال نہرو صاحب، ان کو عزت راس نہ آئی، اور وہ بہت دل برداشتہ تھے، اندر اندر سے گھل گئے تھے اس شکست سے، ان کا غرور ٹوٹ گیا تھا، اور ان کو اپنی فوج اور اپنی قوم ہندو کی قابلیت کا پتہ لگ گیا تھا جنگ کے میدان میں۔ تو اس کے بعد وہ زیادہ عرصہ زندہ بھی نہیں رہے، جو ہے وہ چل بسے۔ لیکن یہ ہے کہ
انہوں نے چین کے ساتھ موضوعاً کے ساتھ پھر ہاتھ نہ ملایا، اور ایوب خان صاحب نے اس موقع پر سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چین سے ہاتھ ملا لیا، اور وہ دوستی پھر ایسی شروع ہوئی کہ آج تک وہ ایک ناقابل بیان دوستی ہے۔ اچھا، ہندوستان کے جو ایک تجزیہ نگار ہیں، جو ان کے ایک لکھاری ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ پوچھا جا رہا ہے، جو پروین سوامی صاحب ہیں ان کی طرف سے، کہ بھائی ہمارے، کیونکہ وہ تو 20 سینک کہتے ہیں، ورنہ رشین میڈیا اور جو بین الاقوامی میڈیا وہ تو 37 ہی لکھ رہا ہے، لیکن چونکہ ہندوستان کی ضد ہے، وہ 20 پہ اڑے ہوئے ہیں کہ جی ہمارے 20 ہی مرے اور ہم نے 43 مرے چین کی۔ تو چلیے کہ جی ہمارے 20 سینک یا سپاہی جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے، وہ کیسے ہو گئے، وہ کیسے مرے؟ اگر چین نے ان کو نہیں مارا، پردھان منتری صاحب کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، وہ ایک حادثے میں جو ہے وہ جہنم واصل ہو گئے، تو وہ کیسے ایک حادثے، کیا حادثہ تھا وہ چلتے چلتے سب کے سب ایک ساتھ جو ہے وہ پھسل گئے اور دریا میں گر گئے، یا وہ آپس میں لڑ پڑے، یا کیا ہوا؟ یہ تو بتائیے مودی صاحب، کس وجہ سے 20 سینک ایک ساتھ جو ہیں بما ایک کرنل کے اور کچھ اور آفیسرز اور سپاہیوں کے، وہ جو ہیں وہ جہنم واصل ہو گئے؟ یہ کیسے ہو گیا؟ اس کے بعد یہ ہندوستان کے ایک اور تجزیہ نگار ہیں، بڑے مشہور اور بڑے فیمس، اشوک سوائن صاحب، یہ طنزیہ انداز میں اپنے ہندوستانی حکومت سے پوچھیں کہ نریندر مودی صاحب نے چونکہ یہ بھی کہا جی کہ ہم نے فوج کو فری ہینڈ دے دیا ہے، ایئر بیسز پہ جہاز تیار کھڑے ہیں، اور وہ لداخ کے قریب جو ہے وہ پیٹرولیم بھی کر رہے ہیں، گشت بھی کر رہے ہیں، اور ہماری فوجیں بھی تیار ہیں، بڑی گاڑیاں بھی پہنچا دی گئی ہیں، ایمینیشن اور براموس اور یہ وہ ٹینکس اور سب کچھ پہنچا دیا گیا ہے، ہم بالکل تیار ہیں، ہم چین کو اب منہ توڑ جواب دیں گے۔ تو اشوک سوائن صاحب ان سے پوچھے ہیں کہ بھائی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ آپ کیا کریں گے، یا آپ کیا اکھاڑ لیں گے چین کا؟ آپ کیا کر سکتے ہیں ان کا؟ آپ نے پہلے کیا کر لیے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چین سے بات کریں گے، ان سے نپٹیں گے۔ یہ جو 5 مئی سے معاملات چلے آ رہے ہیں، ابھی تک آپ نے کتنا علاقہ چین کا فتح کر لیا ہے؟ دوستو، چونکہ اب ہندوستان کے پاس آپشن 2 ہی رہ گئے ہیں، ہندوستان کے پاس آپشن 2 ہی رہ گئے ہیں۔ نمبر 1 کہ جن علاقوں پر چین نے قبضہ کر لیا ہے ان کو دل سے قبول کر لے، اور آگے چین جتنا بڑھنا چاہ رہا ہے اس کو بڑھنے دے، اور ان کی فوجیں پیچھے ہٹ جائیں اور چین کے حوالے وہ علاقے کر دیں۔ پہلا آپشن۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ چینی فورسز کی مزاحمت کریں، ان سے لڑیں، ان سے ٹکر لیں، لیکن کیا ہندوستانی فوج اس قابل ہے کہ وہ چینی فوج کا مقابلہ کر پائے گی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے جدید جہاز پہنچا دیے، ہم نے براموس پہنچا دیے، ہم نے سو-21 اور مینس کہ یہ پہنچا دیے ہیں، ایسے پرمانو پہنچا دیے ہم نے، اور یہ کر دیے، ٹینک پہنچا دیے۔ تو بھائی کیا چین کے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے؟ چین کے پاس توپیں نہیں ہیں؟ وہ کیا غلیلوں سے جنگ کرتے ہیں، یا نیزوں سے جنگ کرتے ہیں، یا وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں؟ ان کے پاس آپ سے زیادہ بہترین جدید اسلحہ موجود ہے، کیا کر لیں گے آپ ان کا؟ کیا لیں گے آپ ان کا بھائی؟ اچھا دوستو، اب میں تھوڑا سا آگے چلوں کہ اگر یہ جنگ شروع ہوگی، دیکھیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، لیکن مجھ جیسے ناچیز بندے کی ایک ناقص رائے ہے کہ بہت سے مسائل کا حل جنگ ہی ہوتا ہے۔ بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جو حل ہوتا ہے وہ جنگ ہی رہ جاتا ہے، اور انتہائی ناگزیر ہو جاتا ہے یہ عمل۔ دوبارہ دیرپا امن کو قائم کرنے کے لیے بعض اوقات یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ جنگ ہوگی، اور یہ جنگ ہوگی تو پاکستان کے پاس کیا آپشن ہے؟ ظاہری بات ہے
پاکستان جو ہے وہ چین کے ہمراہ لڑے گا، اور پاکستان کو لڑنا چاہیے، نہ کہ دوبارہ 1962 کی طرح کسی سیاسی مصلحت کا شکار ہو جانا چاہیے، امریکہ یا کسی اور ملک سے پریشرائز ہو، جیسے کہ 1962 میں ہو گیا تھا کہ جی ہم آپ کو کشمیر آزاد کو دیکھ لیا۔ آج تک پاکستان نے کہ امریکہ اپنے وعدوں کو کتنا وفا کرتا ہے، میں پچھلی ویڈیوز میں بھی کہہ چکا ہوں۔ تو اب اگر پاکستان نے چین کا ساتھ نہ دیا تو پاکستان واقعتاً آئسولیٹ ہو جائے گا، ہم اکیلے ہو جائیں گے دنیا میں، کوئی ہمارا اعتبار نہیں کرے گا، چین بھی ہم پہ اعتماد کرنا چھوڑ دے گا۔ ہمارے سیاسی جو قیادت ہے اس کو، ہماری فوجی قیادت کو یہ دیکھنا ہوگا، اور وہ دیکھ رہے ہوں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے اور ملک کے حق میں فیصلہ کریں گے، اور یہی کرنا بھی چاہیے ان کو، کیونکہ یہ ایک گولڈن چانس ہے پاکستان کے لیے میرے بھائیوں، ایک سنہری جو ہے موقع ہے۔ اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو تاریخ بار بار ایسے موقع جو ہے وہ فراہم نہیں کیا کرتے۔ ہم 62 کا موقع جو ہے وہ ضائع کر چکے ہیں، اگر اب ہم نے یہ موقع چھوڑ دیا تو یاد رکھیے پھر ہم صرف اور صرف یونائٹڈ نیشن میں جا کے تقریریں کرنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر پائیں گے، کیونکہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ جو ہے انڈیا کو یونائٹڈ نیشن کی جو وہ ممبرشپ بھی مل گئی ہے، وہ بے شک عارضی طور پہ، لیکن ہے تو صحیح، بہرحال اثر رسوخ تو بڑھ ہی گیا نا ہندوستان کا۔ تو سفارتی محاذ پہ تو اس طریقے سے آپ پاکستان کا اس طریقے سے مقابلہ، ہندوستان کا اس طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہی ایک موقع رہے گا آپ کے پاس، اور آپ کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اچھا، چین حملہ کرے گا لداخ سے، اروناچل پردیش اور گلوان وادی سے، جو شمالی علاقے ہیں بھارت کے، وہاں سے، اور یہ جو پاکستان ہے اس کے پاس سیاچین بہترین رستہ رہ جائے گا، کیونکہ اس میں حملہ کرنے کا پاکستان کو فائدہ یہ ہے کہ لداخ پہ قبضہ کر کے جو چین نے، بقول ہمارے ایک ماہر تجزیہ نگار ہیں عمران خان صاحب، ان کے مطابق چین نے ان کا رستہ انتہائی مخدوش کر دیا ہے، یعنی کہ روک لیا ان کا رستہ، اور یہی 3-4 مہینے ہندوستان کے پاس جن میں یہ اپنی جو سیاچین میں ان کے ٹروپس ہیں، ان کی فوج ہے، ان کے لیے سامان، ان کے لیے ایمونیشن سٹور کر سکتا تھا۔ اگر اب بھی مذاکرات کامیاب نہ ہوئے اور یہ روڈ اسی طریقے سے چین کی بندوقوں کے زیر سایہ رہا تو انڈیا کچھ بھی نہیں کر پائے گا۔ خچروں کے ذریعے سے وہ کتنا پہنچا سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہیں پہنچا پائے گا۔ اور جہازوں کا جو ہندوستان کی اس وقت معاشی فائنینشلی ہندوستان اس وقت بہت زیادہ ویک ہوا پڑا ہے، وہ افورڈ نہیں کر پائے گا اس طریقے سے۔ تو پاکستان بآسانی سیاچین بارڈر پہ جو ہے وہ مکمل قبضہ کر لے گا، اور اس کو کارگل پر قبضہ کرنے میں بھی کوئی خاص دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لڑنا تو پڑے گا لیکن دشواری اس طرح کی نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے تو یہ تھا کہ پاکستان کی 6 یا 7 لاکھ کے مقابلے میں 16 لاکھ فوج آ جاتی تھی اور تمام محاذوں پر۔ اب یہ ہے کہ ہندوستان کی فوج بٹی ہوئی ہے، کشمیر میں مجاہدین سے لڑ رہی ہے، لداخ، گلوان وادی اور اروناچل پردیش میں چین نے اسے انگیج کر رکھا ہے، تو بڑا زبردست طریقہ ہے۔ اور جو وہاں کے ایک وہی ان کے جو صحافی ہیں پروین سوامی صاحب، وہ بھی اسی خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ پاکستان یہ کرے گا، پاکستان یہ کرنے والا ہے، ہمیں بہت خطرہ ہے۔ اور میں پھر سے کہوں گا کہ یہ پاکستان کے لیے ایک سنہری موقع ہے، پاکستان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خدا را عمران خان صاحب اس چیز پہ سوچئے، اپنے اداروں سے پلان کیجئے، اور نہ صرف سٹیٹمنٹ کی حد تک بلکہ واقعتاً ان کو فری ہینڈ دیجئے، اور انہیں کہیے کہ بھائی فری ہینڈ ہے، آپ کو جو کر دیں کیجئے، ہمیں اچھا رزلٹ چاہیے۔ اور آپ خود جو ہے وہ سفارتی طور پر اور انٹرنیشنل جو پریشر آئے گا اس کے بعد، اس سے نبر آزما ہونے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیں۔ کہیں بھی آپ بھی نواز شریف صاحب کی طرح
آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، جس طریقے سے انہوں نے کارگل وار میں امریکہ میں جا کے ہماری فوج کی جیت کو ہار میں بدل دیا تھا۔ اچھا دوستو، اس کے بعد ایک نئی خبر میں جاتے جاتے بس تھوڑا سا اس پہ کروں گا، نظر ڈالوں گا۔ قاضی فائز عیسیٰ کا جو ہے وہ فیصلہ آ گیا، ابھی تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، لیکن جو 10 رکنی بینچ تھا اس نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو درخواست تھی وہ منظور کر لی ہے، اور جو حکومت کی طرف سے تھی صدارتی ریفرنس تھا اسے مسترد کر دیا گیا ہے، کالعدم مینس کے قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو جوڈیشل کونسل ہے، جو جوڈیشل کونسل نے فائز عیسیٰ صاحب کے لیے وہ ایک ان کی جانب سے جو شکوز نوٹس جو ہے وہ جاری کیا گیا تھا، اس کو بھی ختم کر دیا ہے سپریم کورٹ نے۔ اور سپریم کورٹ نے تمام دلائل سنے، فائز عیسیٰ صاحب سے پہلے پوچھا، انہوں نے یہ کہا جی کہ میرا ان پراپرٹی سے کچھ لین دین نہیں ہے، میری جو زوجہ ہیں ان کو شاید یہ پراپرٹی ملی تھی ان کے پیکے کی طرف سے یا جو بھی ہے، اور یہ پراپرٹی میرے بچوں اور وائف کی ہے، نہ یہ میں نے خرید کے دی ہے، نہ یہ میرے نام پہ ہے۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ اپنی کہیں مکمل جو ہے وہ کارروائی کی، اس پہ سنوائی ہوئی دونوں اطراف کی، اور پھر جو فائز عیسیٰ صاحب کی زوجہ محترمہ ہے، ویڈیو لنک کے ذریعے ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا، اور اسی کی روشنی میں یہ فیصلہ دیا گیا۔ اور ایک بڑی خاص بات جو اینکر پرسن عمران خان صاحب نے بھی کہی، قوم کا انہوں نے توجہ دلوائی اس طرف کہ بھائی عدالت نے ایک چیز کہی، یہ جو صدارتی ریفرنس تھا یہ بدنیتی پر مبنی تھا، یہ بدنیتی پر مبنی تھا، جو عارف علوی صاحب کی طرف سے مینس کے دائر کیا گیا، یہ بدنیتی پر مبنی تھا۔ تو جو سپریم کورٹ ہے اس نے یہ جو فائنینشلی اس کا تمام معاملات تھے وہ FBI کے حوالے کر دیے ہیں، اور ان کو حکم صادر کیا گیا ہے کہ وہ 2 مہینے یا 75 دن میں اس پہ مکمل اس کی انکوائری کریں، اور مفصل رپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ رجسٹرار میں 2 مہینے کے بعد یا 75 دن کے بعد داخل کرائیں۔ اور اگر اس رپورٹ میں فائز عیسیٰ صاحب مجرم قرار پاتے ہیں یا کسی بھی قسم کی وہ مینس کہ گلٹی پائے جاتے ہیں، تو پھر جو جوڈیشل ہے کمیشن ہے، یا یہ جو ہمارا جوڈیشل کونسل ہے، اس کو حق ہوگا کہ یہ مکمل طور پہ فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ انصاف کرے، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ میں بات کر رہا تھا کہ جو عدالت نے یہ بات کہی کہ یہ جو ریفرنس جاری کیا گیا ہے یہ بدنیتی پر مبنی تھا، تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صدارتی ریفرنس بدنیتی پر مبنی تھا، کیا وجہ تھی، کیا وجہ تھی؟ اس پر مینس کہ اس پر بھی مکمل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے۔ اگر یہ غلط ریفرنس دائر کیا گیا ہے تو کیوں کیا گیا ہے، بدنیتی تھی تو کس کی تھی اور کیوں کر تھی؟ اور عارف علوی صاحب کو یہ خبر کس نے دی فائز عیسیٰ صاحب سے ریلیٹڈ، اور انہوں نے یہ ریفرنس جاری کیا، اس چیز پہ مکمل جو ہے وہ رپورٹ ہونی چاہیے، کیونکہ ایک بہت بڑا آفس ہے یہ صدارتی آفس، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ پاکستان کا آئینی سربراہ ہے جو صدر ہے پاکستان کا۔ اگر اس کا ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے تو اس پر مکمل انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اگر ذمہ دار ہیں عارف علوی صاحب تو ان کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ انصاف کے کٹہرے میں سب برابر ہیں۔ اور دوستو، سپریم کورٹ نے ایک بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کوئی بھی جج ہو وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے پاکستان کی عوام کی طرح، اور یہی بات بالکل سچ ہے، یہی جو روش ہے، یہی رواج پڑنا چاہیے ہمارے ملک میں کہ
کوئی بھی آئین سے بالاتر نہیں ہے، چاہے وہ کوئی جج ہے، چاہے وہ کوئی جرنیل ہے، چاہے وہ کوئی صحافی ہے، چاہے وہ کوئی ڈاکٹر، استاد، ایکٹر، اینکر پرسن یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہے، اسے سزا ملنی چاہیے بنا اس کی پوسٹ کے لحاظ کیے، اس کے عہدے کے لحاظ کیے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ضرور کامنٹ باکس میں بتائیے گا۔ دوستو، میں جاتے جاتے صرف ایک بات آپ سب سے عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم پاکستانی قوم میں دیکھیے بہت سی خامیاں ہیں، اور یہ خامیاں ہمارا ایک المیہ ہیں۔ خاص کر کے اگر میری پسندیدہ سیاسی پارٹی جیت جائے تو میں کہتا ہوں کہ میری یہ جیسے الیکشن ابھی ہوئے ہیں، ایسے فیئر الیکشن، ایسے صاف پاک الیکشن تاریخ میں نہیں ہوئے کہیں پہ، دنیا میں نہیں ہوئے کہیں پہ۔ اور اگر میری پارٹی ہار جائے تو میں کہتا ہوں یہ ریگنگ ہوئی ہے، یہ دھاندلی ہوئی ہے، اور ایسی دھاندلی تو دنیا میں کہیں پہ نہیں ہوئی۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ مہربانی فرما کے سب اپنے گربانوں میں جھانکیے، ایک مہذب قوم بنیے۔ اگر جیت ہار چلتی ہے، ہمیں صبر سے حالات کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر ہم ہار جائیں تو ہمیں اپنی کمزوریوں پر نظر ڈالنی چاہیے، اور اپنی کمزوریوں کو اپنی طاقت میں بدل کے دوبارہ میدان میں اترنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنی ہار کے افسوس میں اپنے ملک کے حالات خراب کریں اور اپنے اداروں کو بدنام کریں۔ اگر میری پارٹی خدا نہ خواستہ میری پارٹی ہار جاتی ہے تو میں کہتا ہوں جی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے، انکوائری کمیشن وہ کمیشن بٹھائے، فیصلہ مخالف پارٹی کے حق میں آ جائے، تو کتنی افسوس کی بات ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا کے بھائی، ہماری قوم کے بہت سے لوگ، آپ کو تو پتہ ہے نا جی پاکستانی عدالتوں کا حال، یعنی کہ فوراً سے اپنے اداروں پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے جی، اداروں کا کوئی قصور نہیں ہوتا، اداروں میں کام کرنے والے فرد غلط یا صحیح ہو سکتے ہیں، ادارے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ قوانین کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن قوانین خود بہت کم غلط ہوتے ہیں، اور غلط ہوں تو ان کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کہ ہم اپنے اداروں پر انگلیاں اٹھائیں، ان کو گالیاں دیں، ان کے خلاف ویڈیوز بنائیں، اپنے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ خشک لکڑی کے ساتھ گیلی لکڑی کو بھی جلانا شروع کر دیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اپنی فرسٹریشن کو کم کرنے کے چکر میں، اپنی ناک اونچی کرنے کے چکر میں، اپنی پارٹی کی ناک اونچی کرنے کے چکر میں اپنے ملک کی کتنی بے عزتی کر رہے ہیں، اور اپنے دشمنوں کو ہنسنے کا کتنا موقع دے رہے ہیں، اور ہم اپنے ملک کے حق میں کتنا برا کر رہے ہیں، اور ہم بڑے کانفیڈنس سے غلط دلائل دے رہے ہوتے ہیں اپنی پارٹی یا اپنی مسلک یا اپنے جو بھی پارٹی ہو اس کے حق میں دلائل دے رہے ہوتے ہیں، اور اپنے ہی ملک کو جو ہے انارکی سے دوچار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کی خبر نہیں ہوتی۔ ہم صرف اپنی پارٹی یا اپنی مسلک کی محبت میں جو ہے وہ ڈوبے ہوتے ہیں، اور ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور حالات حاضرہ کے مطابق تیاری کرنے اور تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک کو ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے مسائل سے باطریق احسن نکل جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہربان ویڈیو کے متعلق ایڈٹ باکس میں ضرور اپنے کومنٹ کا اظہار کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے، اور کومنٹ میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ ضرور تحریر کیجیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔